دوستو سیزن 3 کی ایپیسوڈ نمبر 16 کے آغاز میں سیمون اور ماریا سرائے میں موجود ہوتے ہیں۔ ماریا کو پریشان دیکھ کر سیمون کہتا ہے کہ میں نے تربت کے بارے میں جو کہا مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو، تم نے اس پر بہت محنت کی، اگر تم نہ ہوتی تو وہ مر جاتا۔ اس پر ماریا کہتی ہے کہ کاش میں نے اسے مرنے دیا ہوتا۔ یہ سن کر سیمون کہتا ہے کہ وہ مرے گا، میری بہن میرا تم سے وعدہ ہے، تم خود اس کی جان لو گی لیکن وہ پہلے ارطغرل کو مارے گا۔ یہ سن کر ماریا بہت دکھی ہوتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ترگت سے محبت کرتی ہے۔ اس کے بعد کئی قبیلے میں ترگت الفونسو سے لیا گیا خط لے کر خیمے میں داخل ہوتا ہے اور وہ بہت بے چین ہوتا ہے۔ اسی دوران اس کے پاس عبد الرحمن آتا ہے اور عبد الرحمن ترگت سے کہتا ہے کہ خوش آمدید سپاہی ترگت۔ ترگت عبد الرحمن سے کہتا ہے کہ فوراً ارطغرل بھائی کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ ایک اہم معاملہ ہے، مجھے ان سے جلدی ملنا ہے۔ یہ سن کر عبد الرحمن وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل جاندار کو اپنے مرحوم والد سردار سلیمان شاہ کی تلوار دکھاتا ہے تو جاندار تلوار دیکھ کر کہتا ہے کہ اس کی دار صراط کی طرح تیز ہے، ظاہر ہے کہ یہ کسی ماہر استاد کا کام ہے۔ پھر جاندار ارطغرل سے کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹوں سے اس معاملے پر پہلے سے بات چیت کر چکا ہوں، میرے ارادے فائدے مند ہوں گے، اگر آپ مناسب سمجھے تو میں کھانے کے بعد اس پر آپ سے بات کروں گا۔ اسی دوران وہاں حلیمہ سلطان آتی ہیں اور وہ ان سے کہتی ہیں کہ کھانا تیار ہے۔ اس کے بعد سب دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور اسی دوران عبد الرحمن خیمے میں داخل ہوتا ہے۔ عبد الرحمن کو دیکھ کر ارطغرل عبد الرحمن سے کہتا ہے کہ عبد الرحمن کیا تمہیں پتا نہیں کہ ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں؟ یہ سن کر عبد الرحمن کہتا ہے کہ حضور میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن ایک اہم مسئلہ ہے۔ یہ سن کر ارطغرل جاندار سے کہتے ہیں کہ اگر آپ برا نہ مانے تو۔ اس پر جاندار کہتا ہے استغفر اللہ ارطغرل صاحب۔ اس کے بعد ارطغرل وہاں سے چلا جاتا ہے اور ترگت کے پاس آ جاتا ہے۔ ترگت ارطغرل کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور وہ دونوں گلے ملتے ہیں۔ پھر ترگت ارطغرل کو خط دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ خط سلطان علاء الدین کے محل میں موجود جاسوس کے متعلق ہے۔ یہ سن کر ارطغرل کہتا ہے کہ ترگت تم نے زبردست کام کیا ہے، معلومات سب سے بہترین طاقت ہے، اس کھانے کے بعد ہم سرائے پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر ترگت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کافی عرصے سے کوئی اچھی خبر نہیں سنی۔ پھر ترگت ارطغرل سے کہتا ہے کہ بھائی اس سے پہلے کہ انہیں میری غیر موجودگی کا پتہ چلے میں جا رہا ہوں۔ پھر ارطغرل اور ترگت گلے ملتے ہیں اور ترگت وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل زہر آلود خط کھولتا ہے اور جیسے ہی اسے پڑھنا شروع کرتا ہے تو زہر ہوا کے ذریعے ارطغرل کی آنکھوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ ارطغرل خط میں پڑھتا ہے کہ سلطان علاء الدین کی ریاست اور طاقت چھیننے کے لیے ضروری ہے کہ بد امنی اور افراتفری پھیلائی جائے۔ جب میں نے اماندہ کو سوالات کے لیے ارطغرل کے حوالے کیا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اورال اماندہ کو ختم کر دے گا۔ یہ پڑھنے کے بعد ارطغرل غصے میں خیمے سے نکلتا ہے اور دوبارہ سرداری خیمے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ جاندار ارطغرل سے پوچھتا ہے کہ پریشانی کی کوئی بات تو نہیں؟ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ بالکل نہیں، اور پھر وہ سب کھانا کھانے لگتے ہیں اور پھر اسی دوران زہر اپنا اثر دکھانا شروع کرتا ہے۔ کھانا کھانے کے دوران ارطغرل کی طبیعت بگڑتی جاتی ہے، اسے سب کچھ دھندلا نظر آنے لگتا ہے۔ ارطغرل کا سر پوری طرح چکرا رہا ہوتا ہے اور اسی دوران ارطغرل کی آنکھوں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب جاندار اور الیار کی نظر ارطغرل پر پڑتی ہے تو ان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں اور ان کی سانس تھم کر رہ جاتی ہے، اور اس کے بعد ارطغرل وہاں سے اٹھتی ہیں اور زہر کے اثر کی وجہ سے لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ سب ارطغرل کی طرف لپکتے ہیں اور الیار ارطغرل کو پکڑتا ہے تو ارطغرل الیار کو اٹھا کر پیچھے پھینک دیتا ہے اور اسی دوران اورال ارطغرل کے سامنے آتا ہے تو ارطغرل اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور اورال بھی اپنی تلوار نکال لیتا ہے۔ سب چیخ رہے ہوتے ہیں۔
ارطغرل اورال پر حملہ کرتا ہے تو اورال تلوار سے ارطغرل کا وار روک لیتا ہے، تو پھر ارطغرل زور سے اورال کو دھکا دیتا ہے تو اورال پیچھے جا لگتا ہے، اور اس کے بعد ارطغرل الیار پر حملہ کرتا ہے تو الیار بڑی مشکل سے ارطغرل کی تلوار سے بچ جاتا ہے۔ پھر ارطغرل جاندار کی طرف بڑھتا ہے اور اپنی تلوار فضا میں بلند کرتا ہے، تو اسی دوران حلیمہ سلطان دندار وہ سب ارطغرل کو روک رہے ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ جاندار کو مارتا، اسی دوران ارطغرل کے کانوں میں شیخ ابن العربی کے قرآن پاک پڑھنے کی آواز گونجتی ہے، تو ارطغرل رک جاتا ہے اور زمین پر گر جاتا ہے۔ الیار اور دندار آ کر ارطغرل کو پکڑتے ہیں، مگر ارطغرل پھر شدید غصے میں ان دونوں کو پیچھے اٹھا کر پھینکتا ہے، اور پھر اسی دوران ارطغرل کے کانوں میں شیخ ابن العربی کے قرآن پڑھنے کی آواز گونجتی ہے، تو ارطغرل پھر زمین پر گر جاتا ہے۔ تو الیار اور دندار ایک دفعہ پھر ارطغرل کو پکڑتے ہیں، تو حلیمہ سلطان اور حیمہ خاتون بھی ارطغرل کے پاس آ جاتی ہیں، تو ارطغرل حلیمہ سلطان کو دیکھ کر بہت زور سے چیختا ہے، تو ایک دفعہ پھر ارطغرل کے کانوں میں شیخ ابن العربی کی آواز گونجتی رہتی ہے، تو ارطغرل بے دم ہو کر زمین پر گر جاتا ہے، اور حیمہ خاتون حلیمہ سلطان اور وہاں موجود سبھی لوگ بہت زور زور سے چیختے ہیں، جبکہ اورال ارطغرل کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے۔ تو اسی دوران آرطغرل بے بھی خیمے میں پہنچ جاتے ہیں، اور وہ ارطغرل کی آنکھیں کھول کر دیکھتے ہیں، اور پھر ارطغرل کے منہ میں ایک چمچ ڈالتے ہیں۔ جب جاندار ارطغرل کی یہ حالت دیکھتے ہیں تو انہیں اپنے بھائی تکتامش کی یاد آتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بالکل تکتامش کی طرح اس کی حالت ہو گئی ہے۔ پھر آرطغرل بے کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب کو زہر دیا گیا ہے، اور ہمارے سردار آخری سانسیں لے رہے ہیں، اور اس دوران اورال بار بار پوچھ رہا ہوتا ہے کہ آرطغرل بے کیا ارطغرل صاحب بچ جائیں گے؟ اس کے بعد وہ سب ارطغرل کو اٹھا کر دوسرے خیمے میں لے جاتے ہیں، اور پھر آرطغرل بھی ارطغرل کا علاج شروع کرتا ہے اور سبھی لوگوں کو وہاں سے جانے کا کہتا ہے۔ اس کے بعد اسلحان اور چلپان خاتون حلیمہ سلطان اور حیمہ خاتون کو وہاں سے لے جاتی ہیں۔ اس کے بعد آرطغرل بھی ارطغرل کی حلق میں انگلیاں ڈالتے ہیں تو اسے قے آ جاتی ہے، اور ارطغرل کے منہ سے جاگ نکل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھ کر اسحاق پوچھتا ہے کہ حضور یہ کیا ہے؟ اس کے جواب میں آرطغرل بھی کہتا ہے کہ اسحاق یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ انہیں زہر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف حانی بازار کے سرائے میں ماریا ایک دفعہ پھر زہر تیار کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ترگت تم نے جتنا دکھ مجھے دیا ہے اس کی قیمت تم اپنی موت سے چکاؤ گی۔ اس کے بعد ماریا خطرناک زہر تیار کرتی ہے اور اسے خنجر کے اوپر لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ ترگت مرنے سے پہلے تمہاری زندگی جہنم بن جائے گی۔ سیمون فلیپ اور تاجر حسن کے ساتھ سرائے کے تہ خانے میں موجود ہوتا ہے۔ سیمون کہتا ہے کہ جنگ کے لیے تیار رہو۔ یہ سن کر تاجر حسن کہتا ہے کہ استاد سیمون ہمیں صبح تک ارطغرل کی موت کی خبر مل جائے گی تو کیا جنگ ختم نہیں ہو گئے؟ تو اس پر سیمون کہتا ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں کہ جنگ ختم ہو گئے، ہمارے سپاہی انتقام لینے کے لیے بےتاب ہیں اور ترگت بھی ابھی تک زندہ ہے۔ پھر فلیپ کہتا ہے کہ ایک مٹھی پر سپاہی ارطغرل کی قیادت کے بغیر کیا کریں گے؟ اس پر سیمون غصے سے کہتا ہے کہ فلیپ ہم یہ دیکھنے کا انتظار نہیں کریں گے کہ وہ کیا کریں گی، اور ارد گرد سرماؤں کو پیغام بھیجو کہ وہ اپنی تلواریں تیار رکھیں، مجھے خود کو اور نہیں چھپانا۔ جب سے انہوں نے ہر طرف سے محاصرہ کیا ہے وہ ذات دو پر لگ گیا ہے، جب تک کائی خاندان ختم نہیں ہو جاتا ہم تب تک آرام نہیں کر سکتے۔ اسی دوران ماریا خنجر لے کر وہاں آتی ہے تو سیمون ماریا سے کہتا ہے کہ جب ترگت واپس آئے تو تمہیں پتہ ہے نا کہ کیا کرنا ہے۔ اس پر ماریا کہتی ہے کہ جب میرا خنجر اس کا گوشت کاٹے گا تو وہ جلد سے جلد مرنے کی تمنا کرے گا، لیکن اسے آسانی سے موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد کئی قبیلے میں سبھی لوگ اور ارطغرل کے سپاہی بھائی بھائی پکارتے ہوئے سرداری خیمے کے سامنے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو دوام دندار سے پوچھتا ہے کہ ارطغرل بھائی کو کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر دندار کہتا ہے کہ ارطغرل بھائی موت کے دہانے پر ہیں۔ یہ سن کر وہاں افراتفری پڑ جاتی ہے اور دندار عبد الرحمن کے گلے سے پکڑ کر کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ آخری بندہ کون تھا جس سے ارطغرل بھائی نے بات کی۔ اس پر عبد الرحمن کہتا ہے کہ حضور ترگت آخری بار بھائی سے ملا۔ یہ سن کر دندار کہتا ہے کہ ترگو یہ تم نے کیا کر دیا؟ تو دوان کہتا ہے کہ حضور آپ ترگو سپاہی پر کیسے شک کر سکتے ہیں؟ اس پر دندار کہتا ہے کہ یہ اسی نے کیا ہے۔
پھر بمسی کہتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ دھندار بھائی ترگت کبھی بھی ارطغرل بھائی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، مگر دھندار کسی کی بات نہیں سنتا اور کہتا ہے کہ ترگت کو میں مار دوں گا۔ بمسی پھر کہتا ہے کہ بھائی ایسا مت کہو، ترگت ایسا کام نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر دھندار غصے سے کہتا ہے کہ ہمارے سردار اندر موت سے لڑ رہے ہیں اور یہاں پر تم مجھے بتاؤ گی کہ کس پر مجھے شک کرنا ہے۔ تم میں سے کوئی بھی خیمے کے اندر قدم نہیں رکھے گا۔ پھر دھندار وہاں سے چلا جاتا ہے تو بمسی کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ بمسی کہتا ہے کہ نہیں، ارطغرل بھائی کو کچھ نہیں ہوگا۔ پھر سمسا کہتا ہے کہ اگر ترگت سپاہی کا اس معاملے میں ہاتھ ہے، اس سے پہلے کہ سمسا کچھ اور بولتا، بمسی سمسا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سوچ سمجھ کر بات کرو۔ دوان بمسی سے کہتا ہے کہ بمسی ٹھیک ہے، اس نے یہ دکھ میں بات کہہ دی۔ جبکہ خیمے کے اندر آرتک بے ارطغرل کے جسم سے زہر نکال رہے ہوتے ہیں اور سرداری خیمے میں حلیمہ سلطان اور حائمہ خاتون بہت رو رہی ہوتی ہیں۔ اورال کہتا ہے پہلے تکتامش اور اب ارطغرل صاحب، آخر یہ کیسے ہوا؟ اگر زہر کھانے میں تھا تو زہر ہم سب پر اثر کرتا، یقیناً یہ کچھ اور معاملہ ہے۔ تو اس پر جاندار کہتا ہے کہ عبدالرحمن ارطغرل کو بلانے آیا تھا اور ان کے واپس آنے کے بعد یہ سب کچھ ہوا۔ یہ سن کر حائمہ خاتون کہتی ہے کہ دھندار بیٹا، کیا تمہیں پتہ چلا کہ تمہارا بھائی کس سے ملا تھا؟ دھندار وہاں باقی لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے حائمہ خاتون کو کچھ نہیں بتاتا اور کہتا ہے کہ امی جان میں پتہ لگا لوں گا کہ بھائی کس سے ملے تھے۔ پھر علیار جاندار سے کہتا ہے کہ بابا لگتا ہے کہ دونوں قبیلوں کے تنازعات کو ابھارا گیا ہے۔ یہ سن کر حلیمہ سلطان چیختے چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ جرم کرنے والا اور منصوبہ بندی کرنے والا دونوں اس کی قیمت چکائیں گے۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہے کہ ہر کوئی اپنے حواس میں آئے، میرا بیٹا ابھی زندہ ہے، ہم اپنی امید نہیں ہار سکتے، ہم ہمت سے کھڑے ہوں گے۔ خیمے کے باہر قبیلے کے لوگ سپاہیوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے سردار کو کیا ہوا ہے۔ دوان کہتا ہے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اس پر موجود وہاں ایک سپاہی کہتا ہے کہ سنا ہے کہ وہ موت کے دروازے پر ہیں۔ تو بمسی اسے گریبان سے پکڑ کر کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، اپنی بکواس بند کرو، جو کوئی بھی ایسی بات کرے گا میں اس کی زبان کاٹ دوں گا۔ پھر قبیلے کے لوگ خیمے کی طرف بڑھتے ہیں تو سپاہی انہیں پیچھے کرتے ہیں، جبکہ طبی خیمے میں آرتک بے ارطغرل کی شفا یابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اسی دوران گندوز بھاگتا ہوا ارطغرل کے پاس آتا ہے اور ارطغرل کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ بابا ٹھنڈے پڑ رہے ہیں۔ پھر گندوز ارطغرل کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا اٹھیں، بابا جاگیں، بابا آپ کا جسم ٹھنڈا ہے۔ گندوز ارطغرل کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو آرتک بھی گندوز سے کہتے ہیں کہ بیٹا تمہارے بابا گہری نیند میں ہیں، اپنے بابا کو مت جگاؤ اور اپنی امی کے پاس جاؤ۔ اس کے بعد درویش اسحاق گندوز کو وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے اور آرتک بھی ارطغرل کے پاس بیٹھ کر زار و قطار روتے ہیں اور دوسرے خیمے میں سب لوگ بہت پریشان اور غمزدہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی دوران آرتک بھی سرداری خیمے میں آتے ہیں تو سب بھاگ کر آرتک بھی کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ حلیمہ سلطان پوچھتی ہیں کہ آرتک بھی ارطغرل کی حالت کیسی ہے؟ اس پر آرتک بھی روتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے ارطغرل صاحب شہید ہو چکے ہیں، مجھے ہمارے نقصان کا بہت افسوس ہے۔ یہ سن کر سب بہت غمگین ہوتے ہیں اور حلیمہ سلطان روتے ہوئے بھاگ کر ارطغرل کے پاس جاتی ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور اس طرح کے روزانہ کی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل گری ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔